والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.
انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، آج محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے۔ تاریخ ہے 10 اور سن ہے 1432 ہجری۔ آج سے ٹھیک 1371 سال پہلے آج ہی کے دن تقریباً اسی وقت میدان کرب و بلا میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے ظلماً شہید کیا۔ آج انہی کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے، نواسہ رسول کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے چند باتیں ان کے بارے عرض کی جاتی ہیں، اس امید پر کہ قیامت کا دن آئے تو شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ نانا جان، یہ وہ لوگ ہیں جو میری محبت میں میرا ذکر کیا کرتے تھے، اور نانا جان یہ مجھ سے محبت کرتے تھے آپ کی وجہ سے، تو نانا جان یہ میرا نام لیا کرتے تھے، مجھ سے پیار کیا کرتے تھے، مجھ سے سچی محبت کیا کرتے تھے، تو نانا جان اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کے لیے عرض کر دیجئے تاکہ اللہ تعالی محبت آل کی برکت سے ان کو جنت نصیب فرمائے۔ یہ حسین ہیں کون؟ نبی کریم علیہ السلام کی ایک چاچی ہیں، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام فضل۔ وہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگیں آقا طبیعت بہت پریشان ہے، چہرے سے بھی پریشانی ٹپکتی تھی۔ فرمایا چاچی خیر تو ہے، کیوں پریشان ہے؟ آقا میں نے خواب دیکھی ہے، خواب تو اچھی نہیں۔ فرمایا کیا خواب دیکھی ہے؟ آقا میں نے خواب دیکھی ہے کہ آپ کے جگر کا، جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسد انور سے الگ ہوا اور میری گود میں آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چاچی یہ تو بہت اچھی خواب ہے، رأیت خیرن، یہ بری خواب تو نہیں ہے، بہت اچھی خواب ہے۔ آقا آپ کے جسم کا ٹکڑا الگ ہوا میری گود میں آیا، اچھی خواب ہے؟ فرمایا ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ تالد بنتی فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما، میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود کے اندر کھیلا کرے گا۔ تو یہ حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
ان کی ولادت کی اور کھیلنے کی جگہ کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں مسئلہ پھر عرض کرتا چلوں، یہ جو بعض دوست کہنا شروع کر دیتے نہیں اللہ کے بغیر کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اس بات کو دیکھو، بیان کا فرق ہوتا ہے، انداز بیان کا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، پھر جب اللہ بتا دیتا ہے تو اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ کو بھی پیٹ کی باتوں کا علم ہوتا رہتا ہے۔ سرکار کی نگاہ میں اللہ نے ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی قوت سے غیب کی باتوں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ ایک دن مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے دیکھا کہ حسین سرکار کی گود میں کھیل رہے ہیں اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری، سرکار رو رہے ہیں۔ اماں جان حضرت ام سلمہ نے پوچھا آقا کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا اور اس نے آن کے مجھے بتایا کہ آقا جس بچے کو آپ گود میں کھلا رہے ہو یہ بچہ کربلا کی سرزمین میں ظلماً قتل کر دیا جائے گا۔ جبریل نے آن کے مجھے بتایا کون سی زمین پر یہ قتل کیا جائے گا؟ کربلا کی سرزمین طف میں، کربلا کی زمین پر اسے ظلماً قتل کر دیا جائے گا۔ تو بس اس کے قتل کی وہ بات مجھے نظر آ رہی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حدیث کا اگلا ٹکڑا بعد میں عرض کروں گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے تھے تو کیا اس وقت امام حسین شہید ہو گئے تھے یا نہیں؟ نہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے۔ شہید ہونا ہے کئی سالوں کے بعد، تقریباً 53 سال کے بعد شہید ہونا ہے ظلماً۔ سرکار نے جب اس ظلم کا تصور کیا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پتہ چلا حسین کے ظلم پر اگر بات سن کر تصور میں شہادت کا واقعہ دیکھ کر تصور میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ گناہ نہیں، یہ تو مصطفیٰ پاک کی سنت ہے۔ آیا سرکار نے پھر فرمایا ام سلمہ جبریل نے وہاں کی مجھے مٹی بھی لا کر دی ہے اور مٹی ہے سرخ رنگ کی۔ یا ہمارے ہاں جو مٹیاں ہیں نا یہ مٹیالے رنگ کی ہیں اور وہاں جاؤ نا تو سرخ رنگ کی مٹی ہے۔ سرکار نے ایک بوتل میں مٹی ڈالی، فرمایا ام سلمہ یہ بوتل تو سنبھال کے رکھ لے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین وہاں ظلماً شہید ہو گیا ہے۔ اب حدیث کے اس ٹکڑے، یہ حدیث ہے، حدیث کے اس ٹکڑے پر غور فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ مٹی کس کو دی؟ حضرت ام سلمہ کو، حضرت زینب کو نہیں دی، حضرت عائشہ کو نہیں دی، حضرت حفصہ کو نہیں دی، حضرت صفیہ کو نہیں دی، دی تو کس کو؟ حضرت ام سلمہ کو۔ کیوں؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ باقی ساریاں پہلے فوت ہو جائیں گی، یہی ام سلمہ زندہ رہے گی۔ اور ام سلمہ کو یہ مٹی دینے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک میرا حسین شہید نہیں ہو جائے گا اسرائیل تیری روح قبض کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو پھر کہو نا اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب
بول و آخر دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ یاسین و طٰہٰ کملی والا سیر یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر آیا سراج منیر نبی جی اللہ 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 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے جمال کا بھی حصہ دیا تھا، کمال کا بھی حصہ دیا تھا۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینے تک بالکل نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ کون؟ حضرت امام حسن۔ اور حضرت امام حسین سینہ سے لے کر پاؤں تک بالکل نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ سرکار کے حسن کا آدھا آدھا حصہ ان دونوں کو ملا تھا، سینے تک مولا حسن اور نیچے تک مولا حسین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو جب سرکار کے دید کا اشتیاق زیادہ ہوتا تو دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھا کر اپنے دید کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط
خط تو میں لکھا ہے دور کا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا، تو ہے نے نور تیرا۔ اور یہ دو شہزادے اللہ نے ان کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی جن کو کہتے ہیں حضرت حذیفہ، ایک دن اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے، اماں آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھوں اور نماز کے بعد نہ اپنی اور تیری بخشش کی دعا کروں۔ ماں صابن تھی نا، صحابیہ تھی ہیں، کہیں گی بالکل جاؤ نا سرکار کی بارگاہ میں دعا کرو، دعا کر دیں گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام سرکار کی دعا لینے کے بڑے مشتاق رہا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز سرکار نے پڑھائی، حضرت حذیفہ نے پیچھے پڑھی۔ جب نماز ہو گئی حضرت حذیفہ سنتیں وغیرہ پڑھ کے پیچھے بیٹھے کہ دیکھیں سرکار ابھی فارغ ہوتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس دن لمبی نفل شروع کر دیے، عشاء تک سرکار نفل پڑھتے رہے۔ عشاء کی جماعت ہوئی، حضرت حذیفہ نے پیچھے پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چلے تو حضرت حذیفہ بھی پیچھے۔ اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا، حضرت حذیفہ نے دیکھا نا بندہ آ گیا سامنے تو وہ رک گیا، اس نے کوئی بات کرنی ہوگی، وہ بات کر کے چلا گیا۔ سرکار نے قدم مبارک اٹھائے آگے کی طرف، حضرت حذیفہ نے بھی قدم اٹھائے۔ دو قدم اٹھانے کے بعد سرکار نے یوں پیچھے کر کے کہا، کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ جی آقا میں ہی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما حاجتک، اوے حذیفہ تجھے کیا کام ہے مجھ سے، ہے کس لیے ملنا چاہتے ہو؟ غفر اللہ لک ولأمک، اے حذیفہ جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ آقا بس یہی کام تھا۔ آقا آپ تو وہ ہیں جن کے پاس کئی مرتبہ آ کے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بن مانگے ہی عطا فرما دیتے ہو۔ کون دیتا ہے دے، یہ کون دیتا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا یہ دینے والا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا بھی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ بھی، سب سے بالا و والا۔ فرمایا حذیفہ میرے قریب آ جا۔ حضرت حذیفہ کو قریب بلایا، فرمایا اس بندے کو جانتے پہچانتے ہو؟ یہ بندہ کون ہے؟
نہیں آقا پہلی بار دیکھا ہے۔ فرمایا یہ کوئی انسان تو نہیں، یہ تو اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین تیرے محبوب پر روز ہی سلام پڑھتے ہیں لیکن اللہ آج جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیاں ہوں، تیرے محبوب کی بارگاہ ہو۔ مولا میں وہاں جا کر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا، جی چاہتا تو جا، لیکن ایک بات یاد رکھ، وہ میرا محبوب ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا، گفٹ لے کر جا، تحفہ لے کر جا۔ جب بڑوں کے پاس جاتے ہیں نا تو تحفہ لے کر جاتے ہیں، تو تحفہ لے کر جانا۔ یا اللہ کیا تحفہ لے کر جاؤں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، جا مبارک دے میرے محبوب کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ جا کے میرے مصطفیٰ کو مبارکباد دے دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین یہ کن کے سردار ہیں؟ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے عقیدے کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھیا مائی آئی، آقا میرے لیے تو دعا کریں نا جنت کی۔ فرمایا جنت میں بڈھی جائے گی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے آقا میں نہیں جانا جنت۔ سرکار خوش طبی فرما رہے تھے ہاں جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی، سب جوان ہوں گی۔ اور پھر خوش ہو گئی، فرمایا نہیں تو جائے گی جنت لیکن بوڑھی ہو کر نہیں، جوان ہو کر۔ اچھا جنت میں چٹیاں داڑیاں کسی دیا نہیں ہونی انشاءاللہ، سب جوان ہوں گے، داڑھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی، منڈے پھنڈے 40 سال کے جوان فرض کلا ہوں گے، سارے ہی جوان۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر کہو سب کے سردار ہوں گے تو کیا مولا علی کے بھی سردار ہوں گے؟ کیا حضرت آدم کے بھی سردار ہوں گے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کے بھی سردار ہوں گے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ جوانی کے عالم میں فوت ہوئے ہیں حسن اور حسین ان کے سردار ہوں گے، کیونکہ سرکار کی ہر بات میں نکتہ ہوتا ہے۔ تو ہم بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ جو بڑی عمر والے، ادھیڑ عمر والے، ان کے سردار کون ہوں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، یہ میرا ابو بکر اور عمر جنتی ادھیڑ عمروں کے سردار ہوں گے۔ تو کیا بشارت ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے مولا حسن اور مولا حسین۔ اب یہیں پر ایک بات سمجھ لو، یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ فرشتے نے۔ فرشتے کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے۔ چلو میں تو نہیں جانتے کل کیا ہوگا، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اللہ نے کیوں بشارت دی نبی پاک علیہ السلام کو جس وقت جنتی جوانوں کی سرداری کی بشارت مل رہی تھی؟ مولا حسن حسین تو بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا حسین کی ساری زندگی کس طرح گزرے گی؟ پتا تھا نا؟ پتا تھا کہ حسین کی زندگی کا کوئی لمحہ کسی اللہ والے کی بغاوت میں نہیں گزرے گا، جتنے لمحات ہیں سارے کے سارے خدا کی یاد میں گزریں گے۔
وگرنہ ولیوں کی سرداری، غوثوں کی سرداری، کتبوں کی سرداری، جو جوان صحابہ ان کی سرداری، یہ صحابہ کی سرداری ملنا، یہ باقیوں کی سرداری ملنا، یہ باغیوں کو نہیں ملا کرتی، ان کو ملا کرتی ہے جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوا کرتا ہے۔ اگر لوگ اسی پر غور کر لیں تو حسین کے مقابلہ پر یزید کو کبھی اچھا نہ کہیں، بلکہ کہیں حسین جنتیوں کا سردار ہے اور یزید اللہ کے باغیوں کا سردار ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا ایک دن دونوں شہزادوں کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ آقا یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، آقا ان دونوں کو اپنی وراثت تو دیجیے۔ اب حضرت فاطمہ نبی کریم علیہ السلام سے کیا مانگ رہی ہیں؟ وراثت۔ ہم لوگ وراثت میں دیتے ہیں اے مکان، اے داتے، اے عہدہ، اے پلاٹ، اے داتے، اے عہدہ، او دکان، ہم تو یہ مال دیتے ہیں نا، پر نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوا کرتا۔ نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم، حکمت، کمال۔ دیکھو داؤد علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ 18۔ کتنے بیٹے تھے؟ 18۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا وارث کون بنا؟ اللہ فرماتا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، داؤد کے وارث سلیمان بنے۔ اگر مال کی وراثت ہوتی تو 18 بیٹے ملتے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں مر جاؤں گا تو میرے جو مال ہوگا اس کے وارث کون ہوں گے؟ میرے جتنے بیٹے ہیں، میری بیوی زندہ ہوئی، میرے ابا جان اس وقت ہوئے، تو یہ سارے وارث بنیں گے۔ لیکن کمال جو ہے، کمال تو میں کسی کو دے نہیں سکتا، کمال تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا۔ لیکن سرکار نے ان دونوں بیٹوں کو اپنا مال نہیں دیا، مال نہیں دیا، بلکہ کیا دیا؟ کمال۔ فرمایا اچھا حسن کو میں نے اپنا حلم اور اپنی سخاوت بخشی، اور حسین کو اپنی جرت اور اپنی شجاعت بخشی۔ اب کہو کون دیتا ہے دے، یہ کون دیتا، یہ دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا بھی، سب سے اولا اولا بھی، سب سے بالا والا۔ مولا حسن ایک دن انہوں نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی۔ کمرے کے اندر دوست آئے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا حسن نے اپنے غلام کو کہا لے بھی کھانا لے کے آ اندر سے۔ وہ کھانا لے کے آیا۔
ٹرے کے اندر کھانا تھا، ڈونگے تھے سالن کے، سالن تھا شوربے والا، وہ لگا نا ٹرے رکھنے درمیان میں، پتہ نہیں کیا ہوا، پاؤں کو ٹھوکر لگی یا کیا ہوا، وہ سالن سارا دھڑم نیچے گرا۔ اور شوربے والا سالن جب نیچے گرتا ہے تو چھینٹے تو اڑتے ہیں نا، وہ چھینٹے اڑے، جو مہمان تھے ان کے کپڑوں پر بھی پڑے، خود مولا حسن کے کپڑوں پر بھی پڑے۔ آپ خود ذرا اس سچویشن کا اندازہ فرمائیں، آپ نے دعوت کی ہو، اپنے بیٹے کو، اپنے نوکر کو، چھوٹے بھائی کو کہو بھئی سالن لے کے آ، وہ سالن لے کے آئے اور اوپر مہمانوں کے گرا دے، تو طبیعت خوش ہو جائے گی نا آپ کی کہ غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا۔ تو ظاہر ہے مولا حسن کو بھی تو غصہ آنا ہی تھا، لیکن ان کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے حلم بھی ملا ہوا تھا، حوصلہ بھی ملا ہوا تھا۔ غصہ تو آیا لیکن کچھ کہا نہیں، بس ماتھے پر ہلکی سی تیوری آئی۔ کیا کیا اس نے؟ ہلکی سی۔ غلام نے دیکھا نا کہ امام کا رنگ بدل گیا، تو امام نے فٹ قرآن کا ایک لفظ پڑھا، کہنے لگا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ کے نیک بندے یہ غصہ پینے والے ہوتے ہیں۔ اچھا جا، میں نے غصہ پی لیا۔ جب اس نے دیکھا امام نے غصہ پی لیا، اب دوسرا آگے والا حصہ پڑا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ کے نیک بندے لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جا، ہم نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ جب اس نے دیکھا نا غصہ بھی پی لیا، معافی بھی مل گئی، اب اس نے آیت ہی مکمل کر دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے غصہ پینے والے لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو محبوب بھی رکھتا ہے۔ حضرت امام حسن نے جب یہ بات سنی، پوری آیت سنی، فرمایا اے میرے غلام، جب تو نے پہلا لفظ پڑھا تھا میں نے غصہ پی لیا، جب تو نے دوسرا لفظ پڑھا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، جب تو نے آیت مکمل کر دی تو جا، میں نے تجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی غلامی سے آزاد بھی کر دیا ہے۔ اللہ حسینیت، حسینیت، آنڈ گوانڈ ویخ لینا، حسینیت، یزیدیت۔ اب بولو یہ کمال کہاں سے ملا تھا مولا حسن کو؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ کون دیتا یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہیں جنہوں نے جس کو چاہا جمال دیا، جس کو چاہا کمال عطا کر دیا۔ اے اللہ کے لاڈلے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے شہزادوں کو کمال عطا فرمانے والے، یا رسول اللہ ہم بھی شہزادوں کا واسطہ دے کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف کروا کے ہمیں جنت کی بشارت تو دے دیجئے، کیونکہ کون دیتا ہے دے، یہ کون دیتا۔ کوئی آواز خاموش نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست پیش کی جا رہی ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب العالمین یہ وہ امتی ہیں جو ہر وقت میری بارگاہ میں شفاعت کی درخواست پیش کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب وقت آئے گا تو ہمارے گناہوں کی معافی کی شفاعت فرمائیے گا، یا رسول اللہ جنت کی سفارش کر دیجئے گا، تو اے اللہ میں اپنے ان امتیوں کی جنت کی سفارش کرتا ہوں، اور ہم اس وقت بھی کہیں گے کون دے
دیتا ہے دے یہ کون دیتا ارے کون دیتا ہے دینے یہ کون دیتا ہے دے یہ دینے والا ران بھی دینے والا اور ہم تو بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو ارے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دی ہے بے کسوں کا بھی ان بے کسوں کا سہارا یارو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں آج زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے کوئی بولے گا کہے گا نواز شریف میرا سہارا کوئی کہے گا نہیں زرداری میرا سہارا کوئی کہے گا اوباما میرا سہارا کوئی کہے گا کنگ عبداللہ میرا سہارا یار کسی کا کوئی سہارا کسی کا کوئی سہارا پر اللہ کی قسم ہے ہم ان غلاموں کا کملی والا سہارا غمزدوں کو رضا مجدہ ہے غمزدوں کو ہے بے کسوں کا ابھی بے کسوں کا اللہ اور مولا حسین کو کیا ملا تھا جرت شجاعت اب دیکھو شجاعت کا ظہور ہونے لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد بنا چکے تھے اب مسئلہ ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھ لینا انہوں نے پیغام بھیج کر یزید کے لیے بیعت لی تھی کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا مولا حسین کے پاس بھی پیغام پہنچا لیکن مولا حسین نے حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے کو نہیں مانا کہ نہیں میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا مولا حسین نے حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ نہیں مانا لیکن اس فیصلے کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف بغاوت بھی نہیں کی دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ نہیں مانا لیکن فیصلے کو بنیاد بنا کر بغاوت بھی نہیں
اور ہم تو مرید ہیں مولا حسن کے، مولا حسین کے۔ مولا حسین نے یزید کو نہیں مانا، یہ فیصلہ نہیں مانا، ہم بھی نہیں مانتے، لیکن اس فیصلے کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف بغاوت بھی نہیں کرتے۔ جو مولا حسین نے کیا وہی ہم کریں گے، یہ فیصلہ نہیں ماننا، لیکن ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا۔ جب یزید بن گیا حکمران، اب اس نے پھر بھیجا پیغام مدینہ منورہ کے گورنر کو کہ حسین سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ بن زبیر سے، ان سب سے بیعت لو ہر قیمت پر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما یہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں۔ گورنر کا پیغام ملا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جو پیغام لایا مولا حسین نے فرمایا اچھا تم جاؤ، ہم بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا امام حسین سے، آپ فرمائیے یہ اس وقت گورنر نے کیوں بلایا ہے؟ یہ ملاقات کا ٹائم تو نہیں؟ مولا حسین نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ امیر معاویہ فوت ہو گئے، مجھے لگتا ہے، اور اب یزید کے لیے یہ بیعت لینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کیا خیال ہے، پھر کرنی ہے بیعت؟ فرمایا نہیں، بیعت تو نہیں کرنی ہے۔ آپ نے؟ نہیں، میں نے بھی نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تو گورنر سے ملے ہی نہیں، وہ تو وہاں سے کھسکے اور مکہ شریف پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ گئے ملنے کے لیے، لیکن اکیلے نہیں گئے، اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر گئے کہ تم باہر کھڑے رہنا مکان کے باہر، میں اندر جاتا ہوں، اگر تمہیں وہاں اندر سے بلند آواز میں گفتگو کرنے کی آواز آئے کہ ہم اونچی اونچی بول رہے ہیں، ذرا غصے سے بول رہے ہیں، تو تم پھر نہ دیواریں پھلانگ کر اندر آ جانا، اور اگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی تو پھر ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا باہر۔ یہ پلان بنا کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ گورنر کو ملنے گئے، جا کے سلام کیا، وعلیکم، اس نے بڑا استقبال کیا حضرت امام حسین کا۔ اس وقت مروان پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا کیا بات ہے، آپ نے مجھے یاد کیا؟ جی ہاں، وہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے۔ جب حضرت امیر معاویہ کے فوت ہونے کی گورنر نے اطلاع دی تو مولا حسین نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی فاتحہ پڑھی، اصالِ ثواب کیا، تعزیت کی، افسوس کا اظہار کیا۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر امیر معاویہ کافر ہوتے تو کیا مولا حسین کا ایمان ہم سے بھی کمزور تھا؟ یار ہم تو کسی مرزائی کی فاتحہ نہیں پڑھتے، سچی بات ہے، جنازے کے لیے کوئی دوسرا آگے کھڑا ہو جائے ہم اس کے پیچھے جنازہ بھی نہیں پڑھتے، لوگوں کی گالیاں سن لیتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ کبھی سنا دیکھا آپ نے کبھی ہم نے کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ اس لیے کہ ایک ہے لوگوں کی باتیں سننا، ایک اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ تو کیا خیال ہے مولا حسین کا ایمان اتنا ہی کمزور تھا کہ وہ کافروں کے لیے فاتحہ پڑھتے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کسی بے ایمان کا فاتحہ بخشش کی دعا نہیں مانگی۔ فاتحہ کیا ہے؟ بخشش کی دعا۔ فرمایا اچھا پھر
جناب اب یزید بیٹھا ہے حکومت پر، تخت پر، آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ فرمایا دیکھو میرے جیسا آدمی تنہائی میں بیعت نہیں کیا کرتا، یعنی حکمت کا جواب، تم ایسے کرو نا، سارے مدینہ شریف کے لوگوں کو اکٹھا کرو، اجتماعی طور پر سب کو دعوت دو، پھر جو سب کا جواب ہوگا میں بھی بتا دوں گا تمہیں۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، بسم اللہ، جیسے آپ کا حکم۔ یہ گورنر حضرت امام حسین کا بڑا احترام کیا کرتا تھا۔ جب حضرت امام حسین وہاں سے اٹھنے لگے، مروان کہنے لگا گورنر کو، ہوش کر ہے، ہوش کر، تو اس کو چھوڑ رہا ہے، یہ اگر نکل گیا نا یہاں سے، بچ کے نکل گیا، پھر تیرے قابو نہیں آیا، یہ ابھی اس کو پکڑ اور زبردستی بیعت لے لے اس سے۔ فرمایا او مروان تو مجھ سے زبردستی بیعت لے گا ہیں؟ ہمت ہے تو آنا سامنے۔ بس اس طرح جلال کے عالم میں فرمایا تو مروان صاحب کی تو سٹی بند ہو گئی، نہیں جناب مہربانی فرمائیے۔ حضرت امام حسین وہاں سے نکلے، گھر تشریف لائے۔ اب امام حسین سمجھ گئے کہ اب یہاں مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا، دوست احباب کو جمع کیا، مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جانے سے پہلے نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، اماں جان کی قبر انور پر حاضر ہوئے، بھائی امام حسن کی قبر پر حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد مولا حسین مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ والے جو لوگ تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے آ گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ جب حضرت امام حسین مکہ مکرمہ پہنچے، لوگ تو آنے لگے دھڑا دھڑ، نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے آئے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد اگر کسی ایک گھر میں آ جائیں تو باقی مرید بھی تو سلام کرنے جاتے ہیں، اور وہ تو سارا مکہ مدینہ ہی مولا حسین کا مرید تھا، کیونکہ سرکار کی اولاد ہے نا، اور اولاد بھی کوئی کھسی اولاد نہیں، شان والی اولاد ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے رکات، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا، اور ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، آیا خط تو ہم نے لکھا ہے دور کا نور کا۔ مولا حسین جب مکہ شریف پہنچے تو خبریں پہنچ گئیں کوفہ بھی کہ مولا حسین نے بیعت نہیں کی یزید کی۔ تو یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیاسی حالات کے پیش نظر اپنا دارالخلافہ کس شہر کو بنایا تھا؟ کوفے کو۔ مدینہ منورہ چھوڑ دیا تھا، کوفے کو دارالحکومت بنایا تھا، کیونکہ کوفے والے بظاہر مولا علی کا بڑا دھم بھرتے تھے، اور جی ہم مولا علی کے ہیں۔ اب کوفے والوں نے کی میٹنگ کر کے کہنے لگے دیکھو تم ان کے ابا جان حضرت علی کے شیعہ ہو، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، دیکھو تم گروپ ہو، شیعہ ہو حضرت علی کے،
مولا حسین جو ہیں انہی کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ اگر تم نے دھوکہ نہیں دینا، ان کے ساتھ وفا کرنی ہے، تو پھر مولا حسین کو یہاں بلاؤ، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم ان کے دست و بازو بنیں گے اور اس ظالم حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کے کہا نہیں نہیں، ہم حسین کے ساتھ وفا کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے، ہم دغا نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ انہوں نے عہد معاہدہ کیا۔ اب مولا حسین کو خط لکھنے شروع کیے، آپ کی مہربانی آ جائیے، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کی مہربانی آپ آ جائیے۔ ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 5واں آیا، 7واں آیا، 20واں آیا، 50واں، حتیٰ کہ 150 خط حضرت امام حسین کے پاس پہنچے۔ کن کے؟ کوفے والوں کے۔ مولا حسین اب مشورہ کرتے ہیں صحابہ سے، کیا کروں، مجھے کوفے والے بلا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں سرکار بالکل نہ جانا، بڑے بے وفا لوگ ہیں، یہ دھوکہ دیں گے آپ کو، مت جائیے گا۔ اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں آ جائیے آ جائیے، ہم آپ کے وفادار ہیں۔ مولا حسین سوچ رہے تھے میں کیا کروں۔ سارے صحابہ کو پتا تھا مولا حسین کی شہادت ہونی ہے، اور ہونی بھی انہی علاقوں میں ہے۔ کربلا کوفے سے زیادہ دور تو نہیں ہے نا، ہے تو وہی علاقہ۔ تو سرکار نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ یہاں شہادت ہونی ہے تو اسی علاقے میں تو نہ ہی جائیں تو اچھا ہے، یہ ظلم کریں گے، لوگ ظلم کریں گے حسین پاک، اور بڑا روکتے تھے۔ اور ادھر مولا حسین کی طرف خط بھی آتے تھے۔ مولا حسین نے سوچا میں کیا کروں، جاتا ہوں تو صحابہ روکتے ہیں، نہیں جاتا تو قیامت کے دن یہ کوفے والے میرے خلاف FIR کٹوائیں گے اور کہیں گے رب العالمین ہم تو اس ظالم حکومت کے خلاف اٹھنا چاہتے تھے، ہم نے قسمیں کھا کھا کر تیرے نبی کے نواسے کو بلایا، لیکن اس نے ہاتھ ہی نہیں دیا، ہمارے سامنے ہاتھ ہی نہیں رکھا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ مولا مجرم ہے تو حسین، ہم تو مجرم نہیں، یہ FIR کٹوا سکتے تھے۔ مولا حسین نے سوچا کہ اچھا چلو درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ آپ نے ان کو خط لکھا کہ میں تو فی الحال نہیں آتا، میرا نمائندہ آ رہا ہے، اور نمائندہ ہے سگے چچا کا بیٹا۔ حضرت علی کتنے بھائی تھے؟ 4۔ حضرت علی کتنے بھائی تھے؟ یار بتایا ہے نا آپ کو میں نے، کون کون؟ وہ حضرت نہیں، طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، باقی عقیل، جعفر اور حضرت علی یہ سارے تینوں مسلمان تھے، طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ 4 بھائی تھے۔ حضرت عقیل کے بیٹے جن کا نام ہے مسلم، یہ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی ہوئے نا، کزن ہوئے۔ فرمایا میں ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہوں، اگر تم واقعی مجھ سے وفادار ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرو نا میرے لیے، کہ ہم حسین کی بیعت کر رہے ہیں اس کے ہاتھ پر۔ آج کل بھی بعض مشائخ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں تو وہ بیعت لیتے ہیں دوسروں سے اپنے پیر صاحب کی طرف سے، جس طرح مولانا الیاس قادری صاحب نے نمائندے ہیں نا۔ یہاں کون ہے نمائندہ؟ فیصل آباد میں کون ہے؟ بس یہی سمجھو جس طرح وہ نمائندہ یا تار ہے نا، تو حضرت امام مسلم کو مولا حسین نے نمائندہ بنا کر بھیجا۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔
آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے